31 جولائی 2024 کے روز اسرائیل نے تہران کے اندر اسماعیل ہانیہ جو کہ پولیٹیکل بیورو چیف سے حماس کے اور ان کے سب سے بڑے لیڈر سے ان کو قتل کر دیا ہے۔ اب اس قتل کے بعد ہوا کچھ یوں کہ لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ جو کہ قطر میں محفوظ تھے اور دوسرے ممالک میں محفوظ تھے، وہ ایران میں کس طرح مارے گئے، تو ایران ہی میں کیوں ان پر حملہ ہوا۔ تو اس کی کچھ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر ایران ہی میں حملہ ہوا، نہ کہ کسی اور ملک میں۔ سب سے پہلی وجہ، ایران کے اندر اسرائیل پہلے بھی ایسی ایکٹیویٹیز کر چکا ہے، وہ اس سے پہلے بھی کافی نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ایران کے تھے ان کو مار چکا ہے، اور اس کے لیے اس کو مدد حاصل ہوتی ہے IRGC میں سے کچھ لوگوں کی۔ سارے IRGC یعنی کہ جو ایرانین ریولیوشنری گارڈ کورps ہے اس کے لوگ تو شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ کسی نہ کسی کو موساد جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ان کو خرید لیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو انٹیلیجنس مل جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی اندر کا بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسرائیل یہ ایران کے اندر پہلے بھی کر چکا ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس نے ایران میں کسی بندے کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ایران کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کے قریب قریب تک اسرائیل پہنچ جاتا ہے اور ان کو ایک تنبیہ کر دیتا ہے کہ دیکھیں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم آگے بھی آ سکتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل ایک طرح کی حالت جنگ میں ہے، بظاہر بے شک وہ نہیں ہے، لیکن ایران اور اسرائیل کی آپس میں ایک جنگ ہی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے ایران کی پراکسی سے لڑ رہا ہے، چاہے ڈائریکٹ نہ لڑا ہو لیکن انڈائریکٹلی وہ ایران ہی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو اس طرح ایران کے اوپر حملہ کر کے وہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑتا، بلکہ اسی جنگ میں جس کے اندر وہ ایران کی پراکسی کے ساتھ لڑ رہا ہے اسی کے اندر ہی وہ انوالو رہتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کچھ عرب ملکوں میں بھی پھرتے رہے، لیکن ان کے اوپر وہاں پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل عربوں سے دوستی چاہتا ہے، نہ کہ دشمنی، کیونکہ اسرائیل اور عربوں کی آپس میں دوستی ہونے والی ہے۔ ٹرمپ نے 2020 میں ابراہم اکارڈ بھی کرائے تھے، جس کے بعد سے لوگ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف موو کر رہے تھے۔ وہ پھر ہوا کچھ یوں کہ 7 اکتوبر 2023 کے حملے نے اس پروسیس کو سلو کر دیا، یعنی کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ وہ لوگ جو ہمارے ملک کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف چلیں۔ اگر ہم سپوز نہیں، اگر قطر کے اندر وہ حملہ کر کے اٹیک کرتے تو اس طرح قطر اور ان کی دوستی خراب ہونی تھی، اور اس کے بعد اگر کوئی ایکسیپٹنس کا چانس تھا تو وہ بھی ختم ہونے کا چانس بن جانا تھا، یعنی کہ اسرائیل کا تسلیم کرنے کا چانس ختم ہو جانا تھا۔ اب اگر عربوں کے کسی ملک میں، یہ چوتھی ریزن ہے کہ اگر وہ کسی عرب ملک میں ہی حملہ کرتا تو اس میں دشمنوں میں اضافہ ہو جانا تھا۔ اب اسرائیل نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے دشمنوں میں اضافہ کرے۔ اب اس دفعہ اسرائیل کا اگر ایران دشمن ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک بھی ایران کو پسند نہیں کرتے، تو اگر اسرائیل کسی عرب ملک پر حملہ کرتا تو اس میں چانس تھا کہ وہ عرب ممالک اور ایران مل کر اکٹھے ہو جاتے اور اسرائیل کے خلاف محاذ گرم کر دیتے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کاروائی ایران ہی کے اندر کی، نہ کہ کسی اور ملک میں۔ اور پانچویں اور سب سے اہم ریزن یہ تھی کہ اگر اسرائیل اسماعیل ہانیہ کو کسی عرب ملک میں مارتا تو امریکہ کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جانا تھا۔ ایسی کوئی بھی کاروائی جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا، اور امریکہ کے یہ سارے دوست ہیں عرب ممالک، تو جب اس طرح کی کوئی کاروائی ہوتی تو امریکہ کے اوپر پریشر آنا تھا کہ وہ اسرائیل سے بدلہ لے، سعودی عرب جیسے ممالک کی جانب سے۔ تو اس لیے یہ 5 وہ مین ریزن ہیں جن کی وجہ سے اسماعیل ہانیہ کے اوپر حملہ جو ہے وہ ایران ہی میں ہوا، اور انہیں ایران ہی میں مارا گیا، نہ کہ کسی اور عرب ملک میں۔